الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد گرامی قدر خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے فقہی مسائل میں تجارت کے مسائل، بیع کے مسائل اور خرید و فروخت کے مسائل سے متعلق ہم فقیہ عصر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع سلسلے وار پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم بیع کی صحت کے لیے چوتھی شرط ملکیت سے متعلق بات کر رہے تھے، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا مالک ہونا چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ہم جہاں تک پڑھ چکے تھے اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ اس شرط کی بنیاد پر کون سا بیع فاسد ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کی ملکیت بیچ دی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بیع درست نہیں ہوگا۔ آپ دوسرے کا موبائل بیچ دیں، کیسے درست ہوگا؟ آپ اپنا موبائل بیچ سکتے ہیں، آپ اس جس کے مالک ہیں، تو یہ واضح ہے بہت شرط، لیکن اس کے نقاط اگر جو ہے آپ غور کریں گے علمی طور پر تو اور بھی چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد میں صاحب کتاب کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شرح ممتع یہ شرح ہے ایک اصل کتاب کی، زاد المستقنع کی، تو شرح کہتے ہیں، اس میں صاحب متن کہتے ہیں اوشترى بعین مالہ بلا اذنہ فلا یصح۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے عین مال سے، یعنی ٹھیک ٹھاک وہی مال جو دوسرے کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس مال سے کوئی بیع کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان نے آپ کو کچھ درہم دیے، کچھ سکے دیے، اور اس نے کہا کہ یہ لیجئے، یہ سکے، یہ درہم، یہ ریال، یہ روپے، یہ ڈالر، یہ فلاں تک پہنچا دیجئے۔ امانت کے طور پر اس نے آپ کو دیا، تو آپ امین ہیں، امانت کے طور پر آپ کو یہ رقم دی گئی ہے اور آپ کو یہ امانت دے کے بھیجا گیا ہے کہ یہ امانت آپ فلاں کو پہنچا دیں۔ اب آپ یہ امانت لے کے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو بازار میں کوئی سامان نظر آ گیا جو آپ کو پسند آ گیا، تو آپ نے ٹھیک اسی امانت کی رقم سے، وہ امانت آپ کے ذمے میں نہیں تھی بلکہ وہ امانت وہ درہم کے طور پر جو تھی، جو درہم اس نے پہنچانے کے لیے دیا تھا، ٹھیک وہی عین وہی چیز، اسی سے آپ نے کوئی سامان خرید لیا۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا پسند آ گیا اور وہی درہم جو اس نے دوسرے کو پہنچانے کے لیے دیا تھا، وہی درہم آپ نے دے کر کے وہ کپڑا خرید لیا، یا کوئی اور سامان آپ نے خرید لیا، تو ماتن کے کہنے کے مطابق آپ کا یہ بیع درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جس مال سے بیع کیا ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے، آپ کی امانت میں ہے، اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ اس کی گویا ایسی صورت ہوئی کہ اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اس کو آپ نے بیچ لیا، چاہے اس سے کوئی سامان آپ خریدیں چاہے اسی کو ڈائریکٹ بیچ دیں، دونوں برابر ہے۔ تو جب دوسرے کی ملکیت کو آپ فروخت نہیں کر سکتے تو دوسرے کی ملکیت کو عوض بنا کے آپ خرید بھی نہیں سکتے۔ تو یہ انہوں نے کہا اس بنیاد پر یہ بیع درست نہیں ہے۔ اور
शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुसन्निफ का ये कहना कि ये दुरुस्त नहीं है, उनके ज़ाहिर कलाम से ये बात मालूम होती है कि अगर इसमें कोई मसलहत हो तब भी ये दुरुस्त नहीं है, और अगरचे मालिक बाद में इजाजत दे दे, पहले से इजाजत दिया और दूसरी बात है, अगर बाद में मालिक इजाजत दे दे कि ठीक है आपने अगर खरीद लिया तो कोई बात नहीं, तो भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि शर्त फौत हो चुकी है, शर्त फौत हो गई है। लेकिन शेख फरमाते हैं कि अगरचे मुअल्लिफ के कलाम से यही बात जाहिर होती है, लेकिन ये मसला सही नहीं है। सही मसला ये है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया और उस माल के मालिक ने इजाजत दे दी तो बै दुरुस्त हो जाएगा। सही मसला ये है, अगर किसी ने आपको कोई चीज अमानत दी, रियाल, डॉलर, दिरहम, दीनार, रुपए, सिक्के, और ठीक उसी माल से, उसी माल से आपने कोई सामान खरीद लिया और बाद में उसके मालिक ने इजाजत दे दी, कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आपने खरीद लिया, मुझे कोई एतराज नहीं, आप उसके बदले मुझे दूसरी रकम दे दें। जो 500 का नोट आपको दिया गया था मुझ तक पहुंचाने के लिए, आपने उससे खरीद लिया, आप मुझे दूसरा 500 का नोट दे दें, बात खत्म हो गई। तो सही बात यह है कि अगर मालिक इजाजत दे दे तो ऐसा करना दुरुस्त है। और इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें ये बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा इब्ने जाद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वकील बनाया और उन्हें 1 दीनार देके भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा इब्ने जाद रज़ियल्लाहु अन्हु को 1 दीनार देके भेजा कि जाओ कुर्बानी का एक जानवर ले आओ। तो वो बाजार गए और उन्होंने उस 1 दीनार से कुर्बानी के 2 जानवर खरीद लिए। उसके बाद में 1 जानवर को 1 दीनार में बेच दिया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचे तो आपको 1 दीनार भी दिया और कुर्बानी का 1 जानवर भी दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वकील बनाया था, 1 दीनार दिया था, 1 जानवर खरीदने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जो तसर्रुफ किया वो उस दीनार के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तसर्रुफ में मसलहत थी, मालिक का फायदा था, इखलास के साथ उन्होंने ये काम किया था। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी तो ये बै दुरुस्त हो गया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पहुंचे और उन्होंने अपना माजरा सुनाया, 1 दीनार भी दिया और 1 बकरी भी दी, कुर्बानी का जानवर भी दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई और आपने कहा अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी बैइही, ऐ अल्लाह इनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि उनके लिए बरकत की दुआ की। और उसके बाद सहाबा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा ये हुआ कि जिस तिजारत में भी वो हाथ डालते थे वो नफा कमाते थे और बड़ी बरकत होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बिना पर। तो अगर मुअल्लिफ की ये राय मान ली जाए तो उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन सही बात यह है कि ऐसा करना जायज और नाफिज है अगर मालिक इजाजत दे दे। यह शर्त है कि मालिक इजाजत दे दे। अब कोई कहने वाला अगर कहे, अगर कोई सवाल करे, अगर कोई पूछे क्या किसी इंसान के लिए ये बात जायज है
کہ دوسرے کی ملکیت بیچنے کا اقدام کرے اس کی اجازت کے بغیر، ایک چیز جس کے آپ مالک نہیں ہیں، دوسرا اس کا مالک ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی ملکیت کو بیچ رہے ہیں، بیچنے جا رہے ہیں، آپ نے بیچ دیا، ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو، اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر اسے مثال سے شیخ سمجھاتے ہیں، قرینہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میرا ساتھی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا پڑوسی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے۔ ایک انسان، ایک خریدار آتا ہے اور وہ اس گھر کا 1 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، اور مجھے پتا ہے، مجھ سے اس کی بات ہو چکی ہے کہ اگر کوئی 90,000 میں یہ گھر خریدے تو میں بیچ دوں گا۔ ایک آدمی آیا، مجھ سے کہہ رہا بھائی یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ دوں گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، خرید لو، لاؤ 1 لاکھ دو، خرید لو۔ میرا گھر نہیں ہے، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، لیکن وہ میرا دوست، میرا ساتھی، میرا پڑوسی مجھ سے بتا چکا ہے کہ میں اس کو 90,000 میں بیچ رہا ہوں، اور 1 لاکھ کا مجھے گراہک مل گیا تو میں اسے بیچ دے رہا ہوں۔ اس میں اس کی مصلحت ہے، اس کو اور زیادہ مل رہا ہے، جتنا وہ مانگ رہا ہے اس سے زیادہ اسے مل رہا ہے۔ تو اس قرینے کی بنیاد پر اس کی ملکیت میں میرا تصرف کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں مصلحت ہے۔ پھر اگر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے 1 لاکھ میں بیچ دیا، میرا گھر ہے، میں اجازت دے رہا ہوں، میں نے آپ پہلے وکیل نہیں بنایا تھا کہ تم یہ میرا گھر بیچوا دینا، وکیل نہیں بنا کے رکھا تھا آپ کو، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کر ڈالا اور بعد میں کہا بھائی میں نے تمہارا گھر بیچ دیا، کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم نے بیچ دیا، گویا میں نے بیچ دیا، لاؤ مجھے 1 لاکھ دو، لے جاؤ۔ تو اگر وہ ایسا اجازت دے دیتا ہے تو جائز ہو جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ملکیت میں تصرف نہ کرے، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا ممنوع ہے۔ یہی اصل ہے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ دوسرے کی ملکیت ہے، لیکن اگر اس میں کوئی قرینہ ہو اور آپ اس میں مصلحت سمجھتے ہوں، اس میں صاحب ملکیت کے لیے مصلحت ہے اور کسی قرینے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیز اس کے مقابلے میں کہ کسی نے آپ کو امانت دے کے کچھ رقم بھیجی تھی، آپ نے اس سے خرید لیا، وہ تو کمتر ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے کسی کا گھر ہی بیچ لیا جس کے آپ مالک نہیں ہیں، گھر آپ کی ملکیت نہیں اور آپ نے بیچ لیا، اس سے کہیں یہ مسئلہ کمتر ہے جو صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ کوئی شخص آپ کو امانت دے کہ یہ پہنچا دو، راستے میں اس امانت سے آپ نے کوئی اور چیز خرید لی، جبکہ بہت ممکن ہے کہ اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ میں جو رقم یا مال دے رہا ہوں ٹھیک وہی ملنے چاہیے، میں نے 500 ریال کا یہ سکہ دیا ہے، یہ نوٹ دیا ہے تو یہی نوٹ پہنچنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ارادہ ہو، تو اس لیے یہ مسئلہ تو اس سے کمتر ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہی 500 کا نوٹ دیا یا دوسرا 500 کا نوٹ دیا، وہی درہم دیا یا دوسرا درہم دیا، اسے مقصد ہے کہ اس کو اتنا درہم ملنا چاہیے اور پہنچنا چاہیے۔ لیکن مذہب حنبلی کے مطابق ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے وہ ٹھیک کسی کے مال کو بیچ دینے کی طرح ہے، اور چونکہ دوسرے کی ملکیت کے ذریعے سے تصرف کیا گیا ہے اس لیے ایسا درست نہیں ہے، یہ مذہب حنبلی کے مطابق ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح بات یہ ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے تو ایسا کرنا درست ہوگا اور وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ کہہ رہے ہیں وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ صَحَّ لَهُ بِالْإِجَازَةِ
وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِهَا مُلْكًا، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنے ذمے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرید لے اور عقد کرتے ہوئے اس کا نام نہ لے، تو اس دوسرے کی اجازت سے یہ بیع درست ہو جائے گا، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تو خریدنے والا ہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا معنی ہوا، لیکن اس کی صورت اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس کی صورت کیا بنتی ہے، بات سمجھ میں آئے گی مثال سے۔ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ فلاں آدمی گھڑی خریدنا چاہتا ہے، فلاں آدمی گھڑی خریدنا چاہتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں گھڑی کی دکان سے گزرا اور میں نے اپنے ذمے گھڑی والے سے گھڑی خرید لی، ایک اچھی خوبصورت، اس کے پسند کے مطابق میں نے ایک گھڑی خرید لی۔ اس نے مجھے وکیل نہیں بنایا تھا کہ میرے لیے گھڑی خرید لاؤ، اجازت بھی نہیں دی تھی۔ میں نے بیچنے والے سے کہا بھی نہیں کہ یہ گھڑی میں اپنے لیے نہیں بلکہ فلاں کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں جب میں پہنچوں اس شخص کے پاس جس کے لیے میں نے گھڑی خریدی ہے، اور میں اس سے کہوں بھائی آپ کو گھڑی خریدنا تھا نا، آپ کہہ رہے تھے گھڑی خریدنا ہے، یہ میں آپ کے لیے گھڑی خرید لایا ہوں، دیکھو یہ گھڑی آپ کے لیے خرید لایا ہوں، اتنے میں خرید لایا ہوں۔ اگر وہ شخص اجازت دے دے اور کہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، جتنے پیسے کی وہ خرید کے لایا ہے وہ پیسہ ادا کر دے اور اجازت دے دے، تو اس طرح سے گھڑی اس کی ہو جائے گی جس کے لیے خریدا ہے۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر جس نے خریدا ہے اس کو ہی گھڑی کا مالک مان لیا جائے گا کہ تم نے فلاں کے لیے ضرور خریدا تھا، لیکن چونکہ اس نے اجازت نہیں دی، اسے نہیں چاہیے گھڑی، تو یہ اب آپ کی ہو گئی۔ اب یہ جا کے خریدنے والے، بیچنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ مجھے گھڑی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے خریدا تھا دوسرے کے لیے اور اس نے نہیں لیا اس لیے اب واپس لے لو نا۔ اس بنیاد پر اب یہ واپس نہیں کر سکتا کیونکہ بیع مکمل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی دوسری مثال بھی شیخ نے ذکر کی کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص دودھ پینے کے لیے کوئی دودھاری بکری خریدنا چاہتا ہے۔ میں بکریوں کے بازار سے گزرا اور میں نے ایک دودھاری بکری خرید لی۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا جس سے میں خرید رہا تھا کہ میں یہ بکری اپنے لیے نہیں بلکہ فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، بلکہ میں نے اس سے اپنے کو خریدار بنا کے پیش کیا کہ مجھے گویا بکری چاہیے، میرے دل میں نیت تھی کہ یہ میں فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، لیکن عقد میں نے ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بکری کتنے میں ہے اور طے تمام کر کے میں نے خرید لیا۔ پھر اس کے بعد میں جب میں اس کے پاس پہنچا جو بکری خریدنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ بکری خریدنا چاہتے تھے نا، یہ دیکھو میں آپ کے لیے بکری خرید کے لے آیا ہوں۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے، آپ لے آئے بکری، میں خریدنا چاہتا تھا، بہت اچھا کیا آپ نے، کتنے میں خریدا، لو ٹھیک ہے یہ پیسہ لے لو، بکری مجھے دے دو، تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ اور بکری خریدنے کے بعد جتنا دودھ کچھ نکلا ہے وہ اسی کا ہوگا جس نے قبول کیا ہے، کیونکہ اسی کے نیت سے یہ بکری خریدی گئی تھی۔ تو اس دوران جو دودھ نکلا اور اس تک پہنچنے کے دوران اس کا مالک بھی یہی شخص ہوگا جس کے لیے بکری خریدی گئی تھی، کیونکہ اسی کی ملکیت سے جو کچھ نکلے گا اس کا مالک بھی وہ ہوگا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے کہا ضرور تھا لیکن اب مجھے نہیں چاہیے، میرا ارادہ بدل گیا، مجھے نہیں بکری خریدنا ہے یا یہ بکری نہیں خریدنا ہے، تو اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر جس نے خریدا ہے اسی کے لیے لازم ہو جائے گا، وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ اور
جب وہی مالک ہو جائے گا تو خریدنے سے لے کر اس دوران جتنا دودھ نکلا ہے اس کا بھی مالک وہی خریدنے والا ہوگا۔ یہی ایک صورت ہے، شیخ فرماتے ہیں یہی ایک صورت ہے جس میں مذہب حنبلی کی بنیاد پر کسی فضولی کا تصرف درست ہے۔ کسی فضولی کا، فضولی یعنی باہر سے ایک شخص آ گیا جو نہ وکیل ہے نہ مالک ہے، نہ اسے اجازت دی گئی ہے، نہ وہ اور جو صورتیں بتایا گیا تھا کہ ناظر ہے اور وصی ہے، کچھ نہیں ہے، فضولی ہے، بیچ میں داخل ہو گیا مسئلے میں، تو اس کا تصرف صرف اسی ایک صورت میں جائز ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے اپنے ذمے نہیں خریدا بلکہ اس مال سے خریدا جو اس آدمی کا تھا اور بطور امانت اس نے پہنچانے کے لیے دیا تھا، لیکن اس مال سے اس کے لیے کوئی سامان خرید لیا، تو ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے بکری بیچنے والے سے کہا کہ بھائی یہ جو سکے ہیں، یہ جو نوٹ ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو درہم ہے، اس کے ذریعے سے آپ مجھے بکری دے دیں، اس کے بدلے میں آپ یہ بکری دے دیجئے۔ دل میں اس کے ارادہ رہا کہ یہ بکری میں فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، جس کا یہ پیسہ ہے اس کے لیے خرید رہا ہوں، اس کو اپنے ذمے نہیں خریدا بلکہ اسی کے عین مال سے خریدا، تو ایسی صورت میں یہ بیع درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے اس کا نام لے لیا کہ بھائی یہ بکری آپ مجھے فلاں کے لیے بیچ دو، فلاں کے لیے میں یہ بکری خریدنا چاہتا ہوں، عقد میں اس کا نام لے لیا جبکہ اس نے اجازت نہیں دی تھی، تو بھی یہ عقد درست نہیں ہو جائے گا، اگرچہ وہ قبول کر لے، کیونکہ نام لے لیا نا اجازت کے بغیر۔ بکری خرید لیا، اپنے ذمے خریدا، لیکن یہ کہہ کے خریدا کہ یہ بکری میں فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، اور اس کے بعد بکری لے کے اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ بھائی بکری لوگے، آپ لینا چاہ رہے تھے، میں آپ کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے بکری نہیں چاہیے، تو یہ بیع درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، تب بھی بیع درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نام لیا تھا عقد میں اس کا، جبکہ اس نے اجازت نہیں دی تھی، اور کیونکہ جب نام لیا تو گویا خود کو اس کا وکیل بنا کے خریدا، اور اس نے اسے وکیل بنایا ہی نہیں ہے، تو جب وکیل بنایا ہی نہیں ہے تو زبردستی وکیل بن کے خرید رہا ہے، اس لیے بھی یہ بیع درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مذہب حنبلی کے مطابق یہ ساری صورتیں بیع کی باطل ہوں گی، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں، اور یہ سب کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے عروہ ابن جعد رضی اللہ عنہ کی، جو کہ پہلے ذکر کی گئی، وہ اس کی دلیل ہے، اور اس کی تعلیل یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مصلحت کے پیش نظر کوئی کام کر لیتا ہے کسی قرینے کی بنیاد پر، اور وہ اجازت دے دیتا ہے، تو اجازت چاہے پہلے ہو چاہے اجازت بعد میں ہو، اجازت کی بنیاد پر وہ مسئلہ، وہ عقد درست ہو جائے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس مسئلے میں مذہب حنبلی سے اختلاف کرتے ہوئے دلیل کی بنیاد پر ترجیح دیتے ہیں کہ تصرف فضولی درست ہوگا ان مسائل میں بھی، عین مال والے مسئلے میں بھی، اور ذمے والے مسئلے میں بھی، اور عقد میں نام لینے کی صورت میں بھی۔ تو جو 2-3 صورتیں بنتی ہیں سب کے سب میں تصرف فضولی درست ہو جائے گا مالک کے اجازت دینے کی بنیاد پر۔ لیکن اگر مالک نے اجازت نہیں دی تو پھر یہ مشتری کے اوپر لازم ہوگا، اور مشتری کو، خریدنے والے کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ جا کر کے بائع کے پاس یہ لوٹا دے اور کہے میں نے تو فلاں کے لیے خریدا تھا لیکن فلاں نے قبول نہیں کیا، اس لیے اب مجھے نہیں چاہیے،
تو بائع رد کر سکتا ہے کہ نہیں میں تو بیچ چکا، اب میں واپس نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے یہ کہہ کر نہیں خریدا تھا کہ آپ اسے دوسرے کے لیے لے رہے ہیں، تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ واپس نہ لے۔ اگر وہ نہیں لیتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اگر کسی نے میرے لیے کوئی چیز خرید لی، میں نے اسے وکیل نہیں بنایا تھا، میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی، میں نے اسے ذمہ داری نہیں دی تھی، لیکن فضولی بن کر اپنی طرف سے اس نے کوئی سامان میرے لیے خرید لیا، تو میرے لیے بہتر کیا ہے؟ رد کر دوں؟ تم نے کیوں خریدا بھائی؟ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، رد کر دوں؟ یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ اگر اس نے میری مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے میرے لیے خرید لیا ہے تو میں قبول کر لوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا تو کوئی بات نہیں، میں نے خرید لیا۔ تو اس میں بہتر کیا ہے؟ شیخ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قبول کر لے، خصوصاً اگر اسے یہ بات معلوم ہو کہ اس خریدار نے اجتہاد کر کے میری مصلحت کے لیے ایسا کیا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے گھاٹے میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ میری مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے میرے لیے یہ خریدا ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو ایسی صورت میں ایک آدمی جو آپ کی مصلحت کا خیال کر رہا ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کی بھلائی سوچتا ہے، اس کے ساتھ آپ برا سلوک نہ کریں، اس کو، اس کی بیع کو آپ قبول کر لیں اور اس طرح سے اس کے بیع کو اس کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ بڑی چیز خریدنا چاہتے تھے اور وہ آپ کے لیے خرید لایا، اور اگر آپ قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کے سر چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو جو اس کے لیے بھاری پڑ جائے، وہ نقصان میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے اگرچہ کہ یہ اچھا نہیں ہے، جو اس نے کیا اچھا نہیں کیا، دوسرے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی توکیل کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی سامان خرید کے زبردستی کسی کے سر تھوپنا کہ آپ فلاں چیز خریدنا چاہتے تھے، یہ لو میں خرید کے لے کے آ گیا، تو یہ اچھا تو نہیں ہے۔ لیکن آدمی حسن سلوک کا اور اعلیٰ اخلاق کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں بس انہی مسائل کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بیع کے کچھ اور مسائل اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔